خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج ہمارے پروگرام میں جن شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کی سیاست کے ایک جانے مانے کھلاڑی، اور ان میں بہت ساری چیزیں منفرد ہیں جو دیگر پاکستانیوں میں بلکہ بہت سارے پاکستانیوں میں آپ کو نہیں ملیں گی ان کی ایج گروپ کے۔ پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ 96 برس کی عمر ہے اور ابھی بھی چاق و چوبند ہیں، واک بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کے انتہائی سینئر عہدوں پر کام کر چکے ہیں، جنگ عظیم دوم میں بھی ایز اے ینگ آفیسر شرکت کی، اور اس کے بعد پھر سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا اور سیاست میں انہوں نے بھی خاصا نام کمایا۔ چکوال سے تعلق رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مجید ملک، اور ان کو آج بلانے کی وجہ یہ کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کی تقریب رونمائی 6 مارچ کو ہونے جا رہی ہے۔ ہم بھی وہاں موجود تھے۔ یہ کتاب 6 مارچ سے مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی۔ ان کی داستان حیات ہے اور اس میں بہت سارے انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں، ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے جو انہوں نے دی ہے، اور اس کتاب کے حوالے سے ہم ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، اور کچھ ایسے سوالات جو ہم سمجھتے ہیں کہ اٹھانا ضروری ہیں اس کتاب کے کانٹیکسٹ میں، اور ان کی جو زندگی انہوں نے گزاری اپنا سیاسی کیریئر اور عسکری کیریئر اس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب تشریف لانے کا۔ پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے کتاب لکھی، اور آپ کی ایج کا میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ، کتاب لکھنی چاہیے جو پاکستان میں بہت کم لوگ لکھتے ہیں۔ آپ نے کتاب لکھی اور اس میں بہت سارے واقعات کا ذکر کیا، لیکن میں چاہوں گا کہ کارگل کا ایک ایسا ایپیسوڈ ہے اس سے ذرا تھوڑا شروع کیا جائے، کیونکہ آپ ان میٹنگز کا حصہ تھے کہ جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی۔ آپ نے لکھا کہ جنرل مشرف اور چند اور جرنیل جن کے نام ابھی آگے چل کے لیتے ہیں، ان کا یہ اپنا ایک پلان تھا، اور اس سے جو سیاسی قیادت تھی اس کو بالکل بے خبر رکھا گیا۔ اس سے ایسی بات ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارگل کا جو سلسلہ ہے جس کو میں فیاسکو کہتا ہوں، اس کے متعلق بہت لوگوں نے لکھا ہے، بہت سی آراء ہیں۔ میں اس طرح اس کا شاہد ہوں کہ ایک تو میں نے 12 ڈویژن جو کمانڈ کیا ہے کارگل، اس کے ساتھ یہ پہاڑیاں جو ہیں ان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ٹھیک۔ دوسرے یہ کہ میں جس وقت یہ سلسلہ ہوا میں اس وقت آزاد کشمیر اور جو ناردرن ایریاز ہیں ان کا منسٹر بھی تھا، اس حوالے سے میرا اس سے تعلق تھا، اور میں نواز شریف صاحب کی کابینہ میں تھا۔ کارگل کا سلسلہ آپ مجھے کہتے ہیں میں شروع سے بات کروں یا کس طرح اس کو آپ؟ نہیں، لیکن میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں کہ فروری کا مہینہ تھا جب ان چوٹیوں پر قبضہ کیا گیا، اور 17 مئی اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس میں پہلی کابینہ کو بریفنگ دی گئی جنرل مشرف صاحب کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے کئی باتیں بتائیں، اور آپ نے اس کتاب میں لکھا، آپ نے مورود الزام ٹھہرایا جنرل مشرف کو، جنرل توقیر ضیاء کو، جنرل جاوید حسن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل محمود کو۔ تو کیا یہ 4-5 لوگوں کی یہ کارستانی تھی اس میں؟ یہ صحیح ہے جی، کہ آپ یہ سمجھنا چاہیے کہ کارگل کی پہاڑیاں ایک وقت پاکستان کا حصہ تھی 71 کی جنگ سے پہلے۔ ٹھیک۔ پھر جب 71 کی جنگ ہوئی تو اس کے بعد کچھ ایریاز ہم نے آزاد کشمیر سے قابو کیے، کچھ پہ ہندوستانیوں نے قبضہ کیا۔ تو کارگل جو ہے، اور اس وقت پہلے یہ سیز فائر لائن تھی CFL، 71 کی جنگ کے بعد اس کو لائن آف کنٹرول کہا گیا، اور کارگل کی پہاڑیاں جو ہندوستان کی طرف چلی گئی، اور ہندوستانی افواج وہاں ہوتی تھی۔ یہ کوئی 14,000-16,000 فیٹ کی بلندی ہے، ٹھیک، تو لیکن سردیوں میں وہ خالی کر جاتی تھی۔ تو فروری میں جو ہماری اطلاع ہے کہ ہمارے یہاں سے کچھ مجاہدین اور کچھ اور لوگ جو ہے انہوں نے جا کے اس پہ کچھ اور لوگ سے مراد پاکستان فوج کے دستے، وہ میں اس لیے کہوں گا کہ شروع میں شاید مجاہدین تھے، اور جو آرمی ہائی کمانڈ تھی جنہوں نے یہ پلان کیا اور سارا آپریشن کیا، ان کا شروع سے کہنا تھا ساری دنیا کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے کہ صرف مجاہدین ہیں۔ ٹھیک۔ ایکچولی بعد میں یہ ظاہر ہوا کہ یہ صرف مجاہدین نہیں تھے، NLI کے لوگ، ناردرن لائٹ انفینٹری کے لوگ بھی تھے، کچھ فوجی بھی تھے، اس میں سارے شامل تھے۔ لیکن آپ نے یہ بھی لکھا کہ جنرل کیانی کو اس کی خبر نہیں تھی، جو اس وقت میرے خیال میں ناردرن ایریاز کو کمانڈ کر رہے تھے۔ ایسا نہیں، ناردرن ایریا کو کمانڈ نہیں کر رہے تھے۔ اچھا۔ جنرل کیانی ان دنوں 12 ڈویژن کی کمانڈ کر رہے تھے۔ 12 ڈویژن جو ہے آزاد کشمیر کے میں ہوتا ہے، اور وہ اس کی حد جو ہے وہ کارگل کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے وہ ایڈجائننگ ایریا ہے، ان کو ہونا چاہیے۔ میری اطلاع ہے کہ ان کو آپریشن کی پلاننگ میں
نہیں لیا گیا یا کچھ خبر بھی تھی، لیکن لانچنگ آف دی آپریشن جو ہے وہ کیانی صاحب کو نہیں پتا تھا، اور میری یہ اطلاع ہے، بعد میں پوچھا گیا تو کیانی صاحب نے کہا کہ اس کو آپریشن لانچ کرنے کا مجھے علم نہیں۔ اچھا، آپ نے اس کی مخالفت کی جب میٹنگ میں آئے، اور آپ کی وجہ تھی کہ آپ کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ بھی تھا، آپ جانتے تھے ایریاز کو، آپ کو پتا تھا کہ کمیونیکیشن جو ہے انڈین سائیڈ کی طرف سے آسان ہے، آپ کو مشکلات یہاں سے پیش آ سکتی ہیں، ڈپلومیٹک پریشر کے حوالے سے سرتاج عزیز نے اس کی مخالفت کی، لیکن 246 صفحے پہ آپ لکھتے ہیں جو 247 تک جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب بریفنگ دی تو انہوں نے کسی شوق کا، کسی ایک دم کسی دھچکے کا اظہار نہیں کیا کہ لگا کہ اتنا بڑا آپریشن ہے اور وزیر اعظم بے خبر۔ اس پہ آپ کی اس بات سے نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں صاحب کو کچھ نہ کچھ علم ضرور تھا، ورنہ وہ ضرور اس کا رد عمل کا اظہار کرتے، اور ساتھ یقیناً کچھ سوالات بھی پوچھتے جو اس میٹنگ میں، پہلی میٹنگ 17 مئی کو جو ہوئی، اس میں نہیں پوچھے انہوں نے۔ ایک چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایک میجر آپریشن تھا، اور کوئی اس قسم کا میجر، ایک قسم کا انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کرنے کا تھا۔ ٹھیک، اس قسم کا کوئی آپریشن بھی ہو تو وہ آرمی کو یا کسی کو اجازت نہیں کہ آج خود وہ اس کو انڈرٹیک کرے۔ ٹھیک، اس لیے اس قسم کا آپریشن لانچ کرنا ہو تو ڈیفنس کیبنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے، اور کیبنٹ ہوتا ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، ان کو باقاعدہ ایسی چیزیں پریزنٹ کی جاتی ہیں، ان کی اجازت لی جاتی ہے، اور پھر ایسا کام کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی کوئی چیز، یہ میں نے کہا ہے، شاید مجھے نہیں پتا، مشرف صاحب کلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف کو پتا تھا۔ میں آپ کی لائن کوٹ کر دیتا ہوں، وزیر اعظم نواز شریف اگر کارگل کے اس معاملے سے کلی طور پر بے خبر ہوتے تو یہ بات جنرل مشرف سے آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ جنرل صاحب آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی، لیکن شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ معاملات اس نہج پر پہنچ گئے تھے، یا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس میٹنگ میں کسی قسم کے واضح رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی زیادہ سوالات پوچھے۔ یہ سمجھنا چاہیے جی کہ یہ جو معاملہ ہے فروری سے آہستہ آہستہ انڈیا والوں کو پہلے تو پتہ نہیں لگا، ایک گڈریا گیا، اس نے دیکھا، ان کو بتایا کہ ان کو ٹروپس نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ سمجھنا لازمی ہے کہ اس وقت آہستہ 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 پریس میں آنا شروع ہو گیا کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کراس کر کے تو انڈین ایریا جو ہے کارگل ہائٹس سے ان کو قبضہ کیا۔ وہ تو ٹھیک ہو گیا سر، ایک منٹ جی، اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل پریس میں آنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک، ہم مسلسل یہ ڈینائی کرتے رہے کہ نہیں یہ تو مجاہدین ہیں، یہ ہے، وہ ہے، ایکچولی یہ فیکٹ نہیں تھا۔ اسی طرح یہ ممکن ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے کنورسیشن میں، باتوں میں، عام ڈسکشن میں بات کی اور نواز شریف سے کہ ہم نے کچھ مجاہدین بھیجے ہیں، ہم نے کوئی آکوپائی کیا، لیکن نو فارمل پریزنٹیشن آف سچ این آپریشن واز ڈن۔ دس از واٹ آئی ایم 17 مئی کو میٹنگ ہوتی ہے جی۔ آپ نے اس کتاب میں مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی کہ جب میٹنگ ختم ہوئی جی تو اس کے بعد اپروول دی گئی اس کی پرائم منسٹر کی جانب سے، کیونکہ ایک اور صاحب جنہوں نے اس بارے میں اظہار خیال کیا، انہوں نے کہا کہ اس کی میٹنگ کے اختتام پہ دعا بھی ہوئی تھی آپریشن کی کامیابی کے لیے۔ نہیں ہوا یہ کہ ایک طرف ملٹری لیڈرشپ تھی وہاں، ٹھیک، پرویز مشرف، محمود صاحب، جنرل عزیز، توقیر ضیاء، ٹھیک، یہ اس سائڈ پہ پرائم منسٹر پریزائڈ کر رہے تھے، سرتاج عزیز، میں موجود تھا، ظفر الحق اور شجاعت بھی پہنچے، ذرا سی دیر میں پہنچے، ٹھیک، میرے خیال شمشاد احمد جو فارن سیکرٹری تھے میرے خیال وہ بھی تھے، اس قسم کا موقف تھا سارا۔ ٹھیک، تو پریزنٹیشن ساری دی گئی۔ اب یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف نے یہ نہیں پوچھا، میرے خیال میں ہوا یہ کہ یہ معاملات اس حد تک بڑھ گئے تھے، ٹھیک، ایک جس کو فیت اکمپلی فرینچ میں کہتے ہیں، وقت تھا، ٹھیک، بالکل ٹھیک، وہ اس وقت زیادہ سوال پوچھنے کا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے تھے، لیکن اتنا انہوں نے ضرور پوچھا کیا ہماری پوزیشن یہاں اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے، اور جواب ملا کہ ہم بہت مضبوط ہیں۔ جنرل عزیز صاحب نے کہا کہ ہم، اور جنرل محمود صاحب، میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں دعا بھی کرائی گئی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جنرل عزیز سے کہا، کیونکہ وہ تھوڑی تھوڑی داڑھی بھی رکھتے ہیں اور نمازی آدمی ہیں، ان سے کہا کہ جنرل صاحب دعا کی۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو چلے ہو گیا، آپ نے لکھا کہ اور اپنی مایوسی کا اظہار کیا
کہ دعوے کیے گئے کہ کارگل پہ کمیشن بنے گا. بہت سارے پاکستان کے اس قسم کے واقعات ہیں کہ جس کے اوپر انکوائری کہا جاتا ہے لیکن کوئی چیز سامنے نہیں آتی. تو کارگل پہ کمیشن کیوں نہیں بنا؟ اب چلیں اس وقت تو آپ کی حکومت کو فارغ کر دیا گیا لیکن اب دوبارہ سے بڑے میاں صاحب اکثریت کے ساتھ آئے ہیں اور مینیفیسٹو میں کہا بھی آپ نے کہ کارگل پہ آپ کمیشن بنائیں گے, تو کیوں نہیں بنایا؟ دیکھو جی بات یہ ہے کہ کچھ بیماریاں جو ہیں نا دائمی ہوتی ہیں اس قوم کے ساتھ, جس کا میں بھی حصہ ہوں. اس کے ساتھ ایک بیماری ہے کہ اس نے نہ کبھی کوئی انکوائری کی ہے, اور اگر کی ہے جیسے حمود الرحمان کمیشن کیا ہے یا کچھ اور کیا ہے تو وہ کبھی منظر عام پہ نہیں آیا, اور جیسے حمود الرحمان کمیشن انڈیا میں شائع ہوا جا کے. اور اس واسطے یہ ہمارا نہ رواج ہے نہ روایت ہے, ورنہ اگر انکوائریاں ہوتی ایکشن لیے جاتے تو پھر آئندہ کے لیے بہت سارے لوگوں کو کہ ذہن میں یہ ہوتا کہ ہاں میں کوئی ایسی غلطی فاش غلطی کروں گا تو پھر مجھ سے پوچھ گچھ بھی ہوگی. تو لیکن اس میں آخر میں آپ نے پورا کا پورا ملبہ ڈال دیا جنرل مشرف اور کچھ جرنیلوں پہ جی, اور میاں صاحب کو آپ نے بری الذمہ قرار دے دیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ جب وہ میٹنگ میں تھے انہوں نے اپروو کیا, انہوں نے دعا کروائی, تو میاں صاحب کو کیسے آپ اس سے میں نے نہ میاں صاحب کو بری الذمہ قرار دیا ہے اور نہ بلا وجہ ان جرنیلوں پہ. سر آپ کی آخری لائن اس چیپٹر کی مختصر یہ ہے کہ کارگل فیاسکو کی تمام تر ذمہ داری جنرل پرویز مشرف اور ان کے 3 ساتھی جنرلوں پر عائد ہوتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے پلان کیا سیکریٹلی, انہوں نے لانچ کیا, اور جب یہ منظر عام پہ آیا تو اٹ واز ٹو لیٹ ٹو سے بیکاز دی آرمی واز کمیٹیڈ, انڈینز ہیو اسٹارٹیڈ اٹیکنگ. ہوا یہ کارگل میں, آپ ستاج جی کی کتاب پڑھے, میں نے کوٹ بھی کی, انہوں نے اس میں نے صاف کہا کہ دس از واٹ ول ہیپن. کس طرح انڈیا والے ادھر سے کانسنٹریٹ کریں, ان کی سڑکیں ہیں, مینز آف کمیونیکیشن ہیں, تو دے بلاسٹ یو آف دس. تو وہ اسی طرح تقریباً ہوا. اس واسطے میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک نہیں, لیٹ می کلیئر, ذمہ داری ان لوگوں کے جنہوں نے پلان کیا اور لانچ کیا اور ایکسیکیوٹ کیا. بالکل ٹھیک. So they are responsible. اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے سرتاج عزیز صاحب نے اس میٹنگ میں, اور میرے خیال میں آپ واحد شخص تھے کہ جس نے سیاسی قیادت کی جانب سے جو اس نے برا فورس سخت قسم کا اپوز کیا. اگر 17 مئی کو یہ میٹنگ میں یہ فیصلہ کر لیا جاتا کہ فوجیں واپس بلا لی جائیں تو کیا اتنا نقصان ہوتا؟ نہیں, اس وقت فوجیں بلائی نہیں جا سکتی تھی. اچھا, یو ہیو ٹو آلسو سی جو فائٹنگ فورس ہے وہ جہاں قربانیاں دے رہے ہیں وہ لوگ ڈپلائی ہیں. اٹس ناٹ ایزی کہ کہیں کہ ودرا کر لو. اچھا, ودرال ممکن نہیں تھا؟ نو, اس طرح ودرال ممکن ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک, انڈینز ور اٹیکنگ, ٹھیک, سو یو سڈنلی ودرا اینڈ سو آن. وہاں سے نیچے اترنے میں نقصان نہیں, ایک نقصان ہے, ایک کوئی پرسٹیج نہیں رہتی, ایک ڈیفیٹ کا پہلے 71 وار کا ہمارے ذمہ وہ تھا, تو ایک ڈیفیٹ کا وہ ہو جاتا ہے. اس واسطے اس وقت اس طرح ودرا کرنا کہ جسٹ ٹو ودرا, وزیر اعظم کہتے ودرا کر لو, دیٹ واز ناٹ فزیکلی پاسبل اینڈ دیٹ واز ناٹ رائٹ. بالکل ٹھیک. ایک آخری سوال پھر مجھے وقفہ لینا ہے, مختصر جواب چاہوں گا. یہ یقیناً بات ہوئی ہوگی, ڈسکشن ہوئی ہوگی آپ کی, آخر یہ منصوبہ بنایا کیوں گیا؟ کہ بات ہوتی ہے کہ چلیں ہو گیا, ایڈونچرزم تھا, قبضے کرنے تھے, یا ان کی لائن آف کمیونیکیشن انڈینز کی کاٹنی تھی جو لیا کی لداخ کی روڈ آتی ہے. ایک بات سمجھنے کی ہے, یہ کارگل ہائٹس جو ہے نا یہ ڈومینیٹ کرتی ہیں جو سری نگر کی رستے جاتے ہیں لیا اور لداخ کو, اس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. جس کے پاس یہ ہائٹس ہیں وہ اس لائن آف کمیونیکیشن کو کنٹرول کرتا ہے. سو آئیڈیا یہ تھا یقینی طور پہ مشرف صاحب کا کہ یہ ہم کنٹرول کریں گے, انڈین ول بی فورس ٹو ڈسکس. ان کا ایک ایم تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کی سوچ پریکٹیکل نہیں تھی, یہ غلط. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم وہاں سے کنٹرول کریں گے, ہم پریشر ڈالیں گے, ان کے رستے بند ہو جائیں گے, اس لیے انڈین ول بی فورس ٹو کم آن دا ٹیبل. بٹ اٹ ڈز ناٹ ہیپن لائک دیٹ. ایگزیکٹلی. سو کارگل کا اصلی مقصد تو یہ تھا. مطلب جو بھی کر رہے تھے مشرف صاحب وہ ایک کائنڈ آف نیشنل انٹرسٹ میں ایک بات کر رہے تھے. نہیں, انہوں نے بیک فائر کر گیا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے اگینسٹ نیشنل انٹرسٹ کیے. انہوں نے یہ کیا, لیکن انہوں نے جو کانسیکوینس اس کے ہونے تھے اس کو صحیح معنی سے اینالائز نہیں کیا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سیاسی قیادت کا ہونا چاہیے تھا پہلے دن سے کہ آپریشن میں جانا ہے. یہ تو ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ لائن آف کنٹرول ہے یا انٹرنیشنل بارڈر ہے, اس کو کراس کرنا ہے تو دی گورنمنٹ مسٹ اپروو. بالکل, گورنمنٹ مسٹ اپروو. جنرل صاحب مجھے ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین, جنرل مجید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوں.
پروگرام میں آخر خوش آمدید ناظرین. ہر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مجید ملک صاحب اور بات کر رہے ہیں ان کی کتاب کے حوالے سے جو 6 مارچ کو مارکیٹ میں آ جائے گی. جنرل صاحب کارگل پہ ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, پہلے کریں پھر میں آگے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ آپریشن پلان کیا گیا یقینی طور پر جن لوگوں نے پلان کیا وہ میلافائڈ نہیں تھا میرے حساب سے. اچھا, انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہم کریں گے تو اس سے ہندوستان والے اور انڈین گورنمنٹ فورس ہو جائے گی کشمیر کو ڈسکس کرنے گے ہمیں, لیکن یہ سوچ غلط تھی. سوچ غلط تھی. انٹینٹ جو تھا میلافائڈ نہیں تھا. اچھا, انٹینٹ میلافائڈ نہیں تھا, لیکن سوچ جو ہے کیونکہ اس کی جو ایکسیکیوشن اور پھر ریزلٹس ہونے ہیں ٹھیک, وہ اس کا صحیح اندازہ نہیں, صحیح اس کا اسیسمنٹ نہیں کی گئی. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے بعد میاں صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور جنرل مشرف آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میاں صاحب پہ کیس چلتا ہے, جب چلے جاتے ہیں. آپ نے اس کا بھی اپنے اس میں ذکر کیا کہ کس طریقے سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا. تو آپ تو ایک بڑے پرانے ساتھی تھے میاں صاحب کے, اور آپ رہے جب تک وہ سی میں تھے یہاں پہ. لیکن اس کے بعد جب جنرل مشرف اپنی ایک کنگز پارٹی اس کو کہا جاتا تھا کہ جب وہ تشکیل دیا تو آپ اس کا بھی حصہ بن گئے. تو یہ تضاد کیسے آیا؟ یہ میں نے اس پہ خاص طور پہ ایک چیپٹر لکھا ہے اس پہ, جس کا ہیڈنگ ہے مسلم لیگ کیوں میں شمولیت. بالکل, میں کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتا. ٹھیک, اور میں اس کو شروع میں لکھا ہے, شاید یہ میری غلطی, ہر انسان جو ہے نا غلطی بھی کر سکتا ہے. نہیں, یہ غلطی تھی آپ کی. نہیں, میں بات کر رہا ہوں جی کہ اس کو بہت سارے لوگ آپ جیسے بھی دوسرے سمجھیں کہ میاں صاحب کے اتنے ساتھی تھے تو یہ ادھر چلے گئے تو یہ غلط تھا. قصہ یوں ہے کہ میں غلطی ماننے کو تیار ہوں کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ غلطی کرتا ہے, لیکن تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن بڑی ضروری ہے. جس وقت میاں نواز شریف صاحب زیر حراست تھے, بالخصوص اٹک فورٹ میں سالیٹری کنفائنمنٹ میں تھے, بالکل, اور متعدد پیشیاں ہوتی تھی کورٹس وغیرہ میں سب سے پیش تھا, واحد آدمی تھا جو ڈیفینڈ کرتا تھا. ٹیلی ویژن پہ بھی آیا. بالکل, اگر مجھے وہ کرتا کہ مشرف کے ساتھ چلا جاتا, جب کڑا وقت تھا سارا, آئی واز دیئر ان دا فور فرنٹ. میاں صاحب چلے گئے, ایک ہمارا تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہو گیا. ہم چاہتے تھے کہ ظفر الحق صاحب کو بنایا جائے پریزیڈنٹ, انہوں نے جاوید ہاشمی کو بنا دیا تھوڑا سا. اس کے بعد 10 سال کے لیے چلے گئے. تو پھر بہت یہاں باتیں ہوئیں, میں نے لکھا بھی ہے. کچھ لوگ میرے پاس چودھری شجاعت حسین اور گورنر اظہر وغیرہ بار بار آتے تھے. اس لیے میں نے کسی اس وجہ سے نہیں کیا کہ مشرف سے کچھ ملے گا. انفیکٹ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں, جب میں چلا بھی گیا کیو میں, لیکن گواہ ہیں, ایس ایم ظفر گواہ ہے, منظور بٹو گواہ ہے. جب بھی پرویز الہی وغیرہ نے کہا کہ کئی بار وردی میں ہم مشرف کو منتخب کرنا چاہتے ہیں, ان دوستوں کے ساتھ آئی واز ان دا فور فرنٹ ٹو اپوز مشرف. اچھا چلیں وہ اس پہ آتے ہیں. 266 صفحے پہ آپ لکھتے ہیں کہ پارٹی کی تبدیلی کے سلسلے میں نہ مشرف نے مجھ پر کوئی دباؤ ڈالا, نہ کوئی رابطہ کیا, نہ کسی محکمے نے مجھے دھمکانے کی کوشش. یہ صحیح بات. یہ خالی آپ کے ساتھ ہی ہوا نا, باقی لوگوں کو تو اکثر ہمیں جو چیزیں ہوئی لوگوں نے بتایا کہ کس طریقے سے لوگوں کو دھمکایا گیا, اور اس میں بہت سارے لوگ اگر نام لینا چاہیں گے تو بھی لے سکتے ہیں آپ. نہیں, بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی مشرف نے, اور جنرل محمود صاحب بھی تھے میرے خیال میں جو اس میں فور فرنٹ پہ تھے. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ مشرف صاحب نے ایک پارٹی بنانی تھی, اور انہوں نے لوگوں کو ضرور بلایا ہوگا, اکسایا ہوگا, لالچ دیے ہوں گے, مختلف چیزیں. اور لوگ 10 سال جنہوں نے سوچا کہ میاں صاحب 10 سال کے لیے چلے گئے لکھ کے, تو 10 سال تو اب معاملہ تو چلنا ہے نا. تو لوگ ادھر چلے گئے, ڈرایا دھمکایا, مجھے نہیں پتا. میری پوزیشن یہ ہے کہ تھرو آؤٹ مائی پولیٹیکل کیریئر, کیونکہ اللہ کے فضل سے میں اگرچہ ایک سولجر تھا, لیکن آرمی میں میرا ایک ٹھیک ٹھاک اسٹیچر تھا. چیف آف جنرل اسٹاف بھی رہا, کور کمانڈر بھی رہا, استعفیٰ بھی دیا. اس لیے کبھی بھی نہ مشرف ایسا ہے کہ کسی آدمی کو ضرورت بھی ہوئی ہے
تھرو آؤٹ مائی کیریئر 30 ایئر کہ مجھ سے کسی چیز پہ کانٹیکٹ کریں. ان کو شرما رہے یہ نہیں مجھ سے ڈرتے تھے لیکن ایجاب ہوتا ہے, شرماتے ہیں. میں سینئر تھا سب سے, رسپیکٹ ہوتی ہے. میرا ریکارڈ بھی صحیح تھا, یہ میں آئی وازنٹ اے آرڈنری جنرل, اس لیے مجھ سے کبھی کسی نے ان 30 سالوں میں کسی نے کوئی کسی قسم کا اگر آپ مطلب وی کین ناٹ ٹریول ان ٹائم, لیکن اگر آپ واپس چلے جائیں اور یہی فیصلہ دوبارہ کرنا پڑے آپ کو, تو دوبارہ آپ کیا کیو لیگ جوائن کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں یہ مفروضے جو ہیں نا, ان میں آدمی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کہتا ہے اگر میں یہ ہوتا تو یہ کر دیتا. آئی تھنک یہ سوال جو ہے نا یہ اس طرح سے اتنا مناسب نہیں ہے کہ جو سرکمسٹانس جس میں ہوا غلط یا صحیح وہ ہو گیا. آئی ایکسپٹ دی رسپانسبلٹی, اگر یہ نیگیٹو تھا یا نہیں تھا, بٹ آئی ہیو ایکسپلین دی سرکمسٹانسز ان وچ آئی گاٹ نو پریشر. اور میں اس میں جا کے میں نے کبھی کوئی عہدہ یا کسی مشرف جب تھا 1000 عہدے آدمی لے لیتا ہے, کبھی کوئی چیز میں نے ایز آرڈنری مسلم لیگی. اچھا سر یہ بتائیں کہ جب میاں صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو جو سرکمسٹانسز تھے سب کو پتا تھا کہ جو ٹسل چل رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر کے درمیان, اور اس کے بعد جب وہ سری لنکا کے دورے پہ تھے جس طریقے سے ان کو ڈائیورٹ کیا گیا ان کا پلین, اور پھر ایک پوری ایک وہ ساری چیز ہو گئی. آپ کے خیال میں یہ سراسر غلط تھا؟ جینوینلی کیس آف ہائی ٹریزن ہونا چاہیے تھا یہ کہ جنرل صاحب نے جو کیا وہ اس وقت کے وقت کے مطابق مناسب تھا؟ دیکھو جی بات یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے نا وہ اچھا برا ہو, آرمی کی ایک روح ہے. وہ روح جو ہے نا اس کو جو میں سمجھتا ہوں اس کو بڑی احتیاط کرنی, اس کو زخمی نہیں کرنا چاہیے. کچھ چند مہینے پہلے جنگی کرامت گئے, انہوں نے ایک بیان دے دیا سیکورٹی کونسل کو, چلے گئے. اس کے 3-4 مہینے رہتے تھے. ٹھیک, اچھا وہ چلے گئے تو آرمی سرکل میں اس کو کوئی اچھا نہیں جانا گیا کیونکہ وہ شریف اور نائس آدمی تھے اینڈ سو آن. دوسری دفعہ یہ جو اس کو کیا تو میں مشرف کے میں نے لکھا ہے کہ پرائم منسٹر آل دی پاورز کانسٹیٹیوشن ادروائز ٹو ڈسمس اور ریلیو اے کمانڈر ان چیف. جو طریقہ کار اور جس وقت کیا وہ صحیح نہیں تھا, میں نے کلیئرلی لکھا. حالانکہ میں میاں صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں کہ وہ جہاز میں آ رہے تھے اس وقت اور طریقے تھے, کرنا ہی تھا. میں نے یہ بھی لکھا ہے اگر مجھ سے مشورہ کرتے. آپ سے مشورہ نہیں کیا اس میں نہیں مشورہ, بالکل نہ ان کی چناؤ میں مشورہ کیا. اچھا, تو نہ اس میں چناؤ میں آپ نے میرے خیال میں چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کا نام رکھے کہ وہ پیش تھے, اور میاں شریف جو ان کے والد صاحب ان کی بھی ان کی اپروول تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس قسم کا سلسلہ تھا کہ وہ طریقہ کار جو ہے وہ میں نے یہ بھی لکھا ہے اگر مجھ سے پوچھے میں کہتا آرام کرے, اگر نہیں تو میں طریقہ بتاتا ہوں نکالتے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا اس اچھا. اس سے بھی آرمی اس طرح نہیں خوش ہوئی اور پھر انہوں نے پلان کی. آرمی یہ ایک اور چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آرمی بھی میں نے لکھا ہے کہ پہلے پلان کی ہوئی تھی یہ جو 111 بریگیڈ ہے اور اس کے کہ ہم نے ٹیک اوور کرنا ہے, اس کی بھی پہلے بھی چین میں گوئیاں چل رہی تھی. اور نواز شریف کو کچھ پتا تھا لیکن بہت سارا نہیں پتا تھا. اچھا 2002 کا الیکشن ہوا اور پاکستان مسلم لیگ کاف جیت گئی, اور اس پہ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا زبردست ریگنگ ہوئی اس میں جس کی وجہ سے کیا گیا. پھر بھی مطلوبہ نمبر پورے نہیں ہوئے تو پیپلز پارٹی کو توڑ گیا, پیٹریوٹ بنائے گئے اور دیگر انڈیپینڈنٹ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, اور صرف ایک ووٹ کے مارجن سے ظفر اللہ جمالی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ 2002 کا الیکشن شفاف تھا کسی بھی حوالے سے؟ دیکھو جی سوال یہ ہے, میں نے 5 الیکشن لڑے ہیں 85 میں اور 3 الیکشن لڑوائے ہیں چکوال سے. ٹھیک, آئی کین گارنٹی ان مائی کانسٹیچوئنسی
کچھ چند ووٹ ادھر یا ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن جس کو یہ دھاندلی روز کہتے ہیں نا، ایکچولی آن گراؤنڈ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. سمجھ آئیے، جو اگر وہ جو افسر ہوتے ہیں نا وہاں، اور آپ کے ایجنٹ ہوتے ہیں، نہیں جو آپ کے ایجنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ صحیح ہو تو نہیں ہو. پہلی چیز تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ریگ نہیں تھا. یہ جو بعد میں منوورنگ ہوئی نا، یہ مشرف اینڈ کمپنی نے اس کو ادھر لانا، یہ تو مناسب نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے پاکستان. بالکل. مجھے وقفہ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سوال وہ یہ کہ آپ کے مسلم لیگ کاف کی قیادت چودھری برادران کے ساتھ اختلافات شروع ہوئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، میرے شجاعت کے ساتھ میری دوستی بھی ہے، ٹھیک، آئی مسٹ ایڈمٹ. اچھا، اور اس کے ساتھ میرے کبھی اختلافات نہیں ہوئے. پرویز الہی صاحب کے اختلافات ہوئے کیونکہ میرا بھی ایک انڈیپینڈنٹ اپنے مطلب کیا کہنا ہے، لیکن میں صاف بات کرنے سے نہیں جھجکتا تھا، اور مجھے بہت ساری چیزیں نہیں پسند. کیا یہ وجہ تھی کہ وہ چکوال میں آپ کے علاوہ اپنے جو ان کے لوگ تھے ان کو پروموٹ کر رہے تھے؟ ایک تو یہ چیز تھی کہ جو پرویز مشرف تھے، ان کا ایک ویژن تھا کہ اپنا ایک جیسے بی ڈی سسٹم بنایا تھا نا ایوب خان نے، بالکل اس طرح یہ بھی اپنے ناظم سارے بنانا چاہتے تھے. آئی واز اگینسٹ دیٹ. آئی واز ان چکوال این آبسٹیکل اس کو بنانے میں. اس میں پھر پرویز الہی اور پرویز مشرف دونوں نے ملا کے تو میرے خلاف وہاں محاذ قائم کیا تو کیا. اس میں دھاندلی کا میں کچھ ہوا ہوگا، لیکن دھاندلی نہیں تھی. لیکن بعد میں الیکشن کے بعد جو ہے نا، جو گوئنگ اینڈ کمنگ جو ہیں وہ انڈر انفلوئنس کرتے رہے گی. بالکل انڈر انفلوئنس کرتے رہے. ناظرین ایک وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود جنرل مجید ملک صاحب، گفتگو جاری رہے گی ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مجید ملک صاحب. مجید ملک صاحب، آپ سے بات ہوئی کاف لیگ پہ، آپ سے بات ہوئی مشرف پہ، کارگل پہ. تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہوں گا. پہلے ماشاء اللہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آئے، آپ نے خود کہا 5 الیکشن آپ نے 3 خود جیتے، 5 جیتے آپ نے، اور 3 لڑوائے آپ نے، 3 جتوائے آپ نے. مطلب ایک آپ کا کیریئر ہے. لیکن لوگ آپ کے جو ناقدین ہیں وہ اکثر بات بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے آپ نے خود اپنے اس میں لکھا کہ پہلا مارشل لا تھا، اس میں ایک آپ کا بھی رول تھا، اور آپ کو ایک ذمہ داری سونپی گئی جنرل ایوب اور اسکندر مرزا کی جانب سے، جو آپ نے اس کو نبھایا. اس کے ساتھ پھر آپ ضیاء صاحب کے ساتھ بھی آپ نے سرو کیا مختلف عہدوں پر، جنرل مشرف صاحب کے ساتھ بھی ساتھ رہے. تو لوگ کیسے بلیو کریں کہ جنرل مجید ملک صاحب جو ڈکٹیٹرز کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور پیش تھے، اور دوسری طرف ان کا ایک یہ ہے کہ وہ سیاستدان بھی ہیں، الیکشن بھی جیت کے آتے ہیں، تو یہ تضاد کیسا ہے؟ یہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک تو میں یہ ایکسپلین کروں، 58 کا جو مارشل لا ہے، پہلا مارشل لا، پہلا نہیں، ایک چھوٹا سا مارشل لا قادیانی موومنٹ لگا تھا لاہور میں، لیکن مین 58 میں جو مارشل لا لگا ایوب خان نے لگایا، میں ایک سٹاف آفیسر تھا. یہ یعنی پالیسی میکنگ واز ناٹ مائی جاب. ٹھیک، پالیسی میکنگ میں نے 6 آدمیوں کا لکھا ہے جنہوں نے سارا یہ کنسیو کیا. ان کے نام تھا، اگر چاہیں تو میں بتا دوں. نہیں آپ نے لکھا ہے جنرل ایوب یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید، بریگیڈیئر عتیق الرحمان اور بریگیڈیئر پیرزادہ. یہ سارے نام، یہ لوگ تھے. آئی واز اے اسٹاف آفیسر. فائلیں لکھنا، ٹائپ کرنا، پلان کرنا. You were just receiving orders. Where I was staff officer to this group. ٹھیک. اور مجھے کانفیڈنس، جس گروپ نے مارشاء اللہ لگایا آپ اس کے اسٹاف آفیسر تھے. ان کا اسٹاف آفیسر تھا، اور سارا کام میں نے کیا. اور اس وقت جب مارشل لا لگا نا، یہ مارشل لا سارے جو لگاتے ہیں، شروع میں یہ میں آپ کو بتاؤں مارشل لا کے متعلق، یہ کبھی بھی جائز نہیں کہ مارشل لا لگے. لیکن شروع میں جب اس وقت بھی ہم بھی آئے تھے نا، تو ذہن اس وقت یہ نہیں تھا کہ ہم رول کریں گے. کیونکہ اف یو ریمبر 50 کی دہائی میں شاید 8-9 پرائم منسٹر ایک یکے بعد دیگرے ہوئے تھے. تو اس لیے کہ ایک اسپرٹ تھی لوگوں کی، ہم
بھلا کریں گے. وہ بعد میں پھر کرسی میں جب جم جاتے ہیں تو پھر پرولونگ کرتے ہیں نہیں، وغیرہ لیکن وغیرہ. دیکھیں اگر یہ تو آرمی کا تو رول ہی نہیں ہے کہ وہ میں تو سیاسی کہتا ہوں میں نا آئے. کوئی آدمی مارشل لا کو سپورٹ نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی لگا دیتے ہیں. لیکن حالات جو تھے, یہ پاکستان کا ایک ٹپیکل سسٹم ہے کہ 58 میں مارشل لا لگا اور پھر وہ ایک بن گیا ایک قصہ طول آنے کی باری باری جو ہے جب وقت آیا. اچھا, اور یہ آپ نے لکھا پالیٹیشین کا بھی قصور ضرور ہے اس میں. خیر اسکندر مرزا کو آپ شاید پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں پولیٹیشین, کچھ لوگ نہیں مانتے اس چیز کو, خیر لیکن یہ کہ سکندر مرزا اور ایوب خان دونوں کی یہ مشترکہ سازش تھی. صحیح, بالکل صحیح سازش, ان کی دونوں کی مشترکہ پلان تھی مارشل لا. سازش نہیں کہیں گے, پلان تھا. پلان میں کہوں سازش ہی کہہ لیں آپ, جو مرضی کہہ لیں, لیکن تھا مشترکہ ان کا. اچھا, یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپرائٹ ہوں آپ اور اگر آپ کو ایسے آرڈر دیے جائیں جو آپ کے آئین کے تحت جو آپ نے حلف اٹھایا اس کے خلاف ہوں تو آپ اس سے انکار بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس چوائس موجود تھی کہ اگر آپ کو ایز اے اسٹاف آفیسر اس گروپ کے جس نے مارشل لا لگایا آپ کہتے کہ سر مجھے سے دور رکھیں. انٹلیکچولی اور ادروائز جو نا, میں تو ایک سپاہی رینک سے آیا تھا, تو یہ ایک آرمی کا ایک سسٹم ہے جب پوری ہائی کمانڈ جو ہے, ٹھیک, ورنہ تو یہ ہے کہ سارے جتنے لیفٹیننٹ کرنل تھے سارے کہتے جی ہم نہیں مانتے, اس قسم کا بات اگر یہ ہو تو پھر یہ آرمی چلے گی ہی نہیں. اس واسطے آرمی ہائی کمانڈ کا ایک ڈیسیجن تھا which everybody agreed and obeyed. I was one of them. ٹھیک. اور اس کے بعد سکندر مرزا صاحب کے تعلق کور کمانڈر ملیر کو کمانڈنٹ جو تھے وہاں کے ملیر کینٹ کہ ان کو کہا کہ کچھ جرنیلوں کو گرفتار کرنا ہے, اور پھر کال انٹرسپٹ ہو گئی, بعد میں اختلافات بڑھے, ان کو فارغ کر دیا گیا, اور آپ ہی نے وہ استعفے کا جو ریزگنیشن لیٹر ہے اس کا ڈرافٹ حاصل کیا, لیٹر ہیڈ حاصل کیا, اور اس پہ استعفیٰ اسکندر مرزا کا ٹائپ کروایا, اور شاید آپ ہی گئے تھے وہاں پہ ان سے استعفیٰ لینے. یہ ہوا یہ کہ جب یہ ڈیسائیڈ ہوا پھر ان کا پیٹ شیڈ لے گئے تو یحییٰ خان اور پیرزادہ دونوں نے ڈکٹیٹ کیا جو عبارت تھی. ٹھیک, استعفے کی, اور جو آپ نے اس کی کتاب میں بھی آپ نے اس میں نے کیوں لگا لی ہے. اور آئی واز اسٹاف آفیسر, آئی واز آلسو, میں ٹائپ کرتا ہوں, تو انہوں نے کہا میں ٹائپ کر رہا تھا, وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے, 2-3 دفعہ ڈرافٹ بنا. اس لیے میں اتنا ذمہ دار ہوں کہ اس کی ٹائپنگ میں نے کی ہے ایز اے اسٹاف آفیسر. پریزیڈنٹ سکندر مرزا کے ریزگنیشن لیٹر کی ٹائپنگ آپ نے ٹائپنگ میں نے کی ہے, اور ڈکٹیٹ کرایا, ڈکٹیٹ جنرل یحییٰ اور ایس جی ایم پیرزادہ. ٹھیک, اور جو استعفیٰ لینے گئے تو اس میں جنرل اکبر بھی شامل نہیں, جو استعفیٰ لیں گے وہ 3 جرنیل تھے, جنرل برکی, جنرل اعظم, جنرل کے ایم شیخ, اور جو فائل اٹھائی ہوتی ہے میں ان کے پیچھے پیچھے فائل اٹھائی ہوئی. اچھا, اور جب سکندر مرزا صاحب کے سامنے پیش کیا تو وہ دم بخود رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا, لیکن آپ ٹینک وینک بھی ساتھ ہی لے گئے تھے نا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو. پہلے وہ کر لیا تھا, کارڈن آف کر لیا ریزیڈینشل پیلس کو. اچھا, اور ان کی جو اہلیہ تھیں ناہید سکندر مرزا, انہوں نے کہا کہ میری بلیاں جو ہیں ان کا کیا بنے گا. اچانک وہ ان کے منہ سے نکل گیا, یہ مجھے یاد ہے کہ یہی بات ہے کہ اب ہائے میری بلیوں کا کیا ہوگا, ہائے میری بلیوں کا کیا ہوگا. خیر, اچھا, ایک آپ کے پاس اپرچونٹی, آپ کے پاس تو نہیں لیکن ایک آپ کی زندگی میں اپرچونٹی آئی, ایسا موقع آیا کہ جب آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتے تھے, اور آپ نے لکھا بھی ہے اپنی کتاب میں کہ بھٹو صاحب نے جب آپ کو چیف آف جنرل اسٹاف بنایا تو یہ ساتھ بھی بات کی کہ آپ کو میں کوئی اور اہم ذمہ داری بھی دوں گا, ہنٹ دیا کہ آپ شاید چیف آف آرمی اسٹاف ہو جائیں گے. سینیورٹی میں 1 نمبر آپ جنرل ضیاء الحق سے آگے بھی تھے, لیکن آپ کو سپر سیڈ کیا. تو کبھی آپ نے سوچا کہ بھٹو صاحب نے ایسا کیوں سوچا, کیوں کیا, آپ کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو لکھا ہے اس میں لکھا کہ بھٹو صاحب نے اور میں نے گواہ 2 پیش کیے ہیں اس میں, رفیع رضا اور غلام مصطفیٰ خان. لیکن ہوا یہ کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا, میں نے اس میں یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی مانے گا نہیں کہ میں نے علیحدگی میں اپوز کیا. میں نے ان کو کہا کہ جنرل شریف اور جنرل اکبر کو اس پر جوائنٹ چیف کی جگہ بھی خالی تھی اور آرمی چیف. آپ نے یہ کہا کہ میرے سے اوپر 175 سال کا کیریئر موجود ہے. بالکل, تو میں سے 2 مہینے اوپر تھا. لیکن ہوا یہ کہ ایونچولی جو میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ اردن والوں نے کہا, فلان کا, جو اس وقت 6 ایجنسیز تھیں, انٹیلیجنس ایجنسیز, 5 were headed by the policemen, میں نے نام بھی دیا ان سب نے آہستہ آہستہ, کیونکہ 1-2 انسیڈنٹ پہلے ہوئے تھے تو مجھے کیبنٹ میں جانا پڑا ٹکا خان کی جگہ, تو میں نے وہاں اسٹرانگ باتیں کی, جنرل قیوم کے خلاف
باتیں ہو رہی تھی تو اور انہوں نے کہا کہ ہی از ٹو اسٹرانگ اے مین. سب نے رپورٹیں بھیجی. اچھا اس کی دو وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کیونکہ آپ کی کتاب میں موجود ہے اور میرے خیال میں صفحہ نمبر 139 پہ شاید, کہ ایک تو یہ کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ خاصے خوش آمد کرتے تھے, انہوں نے کی. اور آپ نے واقعہ لکھا کہ ملتان کورٹ کمانڈر ملتان تھے تو آرمی آفیسرز کو انہوں نے سڑک پہ کھڑا کر دیا کہ بھٹو صاحب آئیں تو سڑک پہ کھڑے ہو کے استقبال کریں, اور کچھ واقعات آپ نے نہیں لکھے. کچھ میں جان. لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی تھی کہ جب غلام مصطفیٰ کھر اور بھٹو صاحب کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تو یہ بات رپورٹ کی گئی کہ آپ نے شاید ان کو پناہ دی ہے, تو شاید بھٹو صاحب اس وجہ سے بھی ناراض ہوئے آپ سے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. نہیں, جس وقت اس وقت انہوں نے اپنے ذہن میں کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے اس وقت بلانا ہے. یہ کھر کی میری دوستی سمجھ لیں. ایکچولی سب سے پہلے یہ ہوا کہ بھٹو اور کھر میرے ڈویژن میں لڑائی کے بعد آئے, حسینی والا سیکٹر میں ہم نے کیپچر کیا تو وہاں ملاقات ہوئی. پھر گورنر ہاؤس میں مجھے بلایا, وہاں دونوں تھے. اس وقت اچھے تو میرے دوست ہوتے ہیں سارے, میں اپ رائٹلی بات کرتا تھا. تو کھر بھی دوست تھے اور بھٹو کی میں بہت رسپیکٹ کرتا تھا. تو انہوں نے سمجھا یہ شاید کہ یہ کدھر غائب ہو گئے کہ پروٹیکشن تو یہ کور کمانڈر پشاور میں جنرل مجید ہے اس کے پاس ہوں گے. تو ضیاء صاحب کے چیف آف آرمی سٹاف بننے میں ان کی خوشامد کا بہت بڑا ہاتھ ہے. نہیں, اٹک میوٹنی کیس کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا نہیں, میں کہتا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائم منسٹر کو بریفنگ دیتے تھے. ضیاء الحق صاحب نے اپنے آپ کو پسندیدہ شخصیت بنوایا. کچھ ان کے کانٹیکٹس بھی تھے شاید پرائم منسٹر ہاؤس میں. ٹھیک, نام نہ ملوں تو اچھا ہے, زندہ نہیں ہے ابھی. اچھا, تو اس واسطے ان کو یہ خواہش تو ضرور تھی. جب میرا نام سنا گیا تو ان کے ذہن میں یہ ہوا کہ اتنے نیچے جا سکتے ہیں, کیونکہ ساتھ تھے نا, میں چھٹا تھا, یہ ساتویں تھے, تو حق ہی نہیں بنتا تھا ہم دونوں کا. بالکل, اوپر جو تھے سارے. اس لیے ان کو تو انہوں نے ان کا ایک طریقہ کار تھا. ضیاء الحق بڑے نمازی اور پرہیزگار آدمی تھے, آپ کو پتا ہے, لیکن یہ تھا ان کا کہ انہوں نے اپنا وہ کیا, کرنل چیف بنایا ان کو, جو عموماً نہیں بنایا جاتا ہے. تو اس کا بھی حصہ تھا, لیکن انٹیلیجنس اداروں کا بہت حصہ تھا یہ رپورٹ کرنے میں. سب سے بڑی بات تھی جو ہمیشہ پاکستان میں ہوتی ہے کہ ہماری جو سلطنت اور حکومت ہے اس کو زیادہ خطرناک. چلیں میرا جنرل صاحب وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ کہ آپ اب دوبارہ سے میاں صاحب کے قریب ہیں یا نہیں؟ میاں صاحب کی اور میری بہت میوچل ریسپیکٹ ہے. میں ان کو, میں آپ چونکہ پالیٹکس. میاں صاحب نے کبھی شکوہ کیا آپ سے کہ آپ کاف لیگ میں کیوں گئے تھے؟ ان کی یہ بڑائی ہے کہ جب دوبارہ میں نے ان سے رابطہ کیا سون آفٹر ورڈز کے بھائی میں ادھر چلا گیا ہوں, لیکن میں نے پھر آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین. اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بھی بہت کچھ ایکسپلین کرنا ہے کہ وہ 10 سال کے لیے آپ لوگوں کو چھوڑ کے. میں یہ بات نہیں کرتا, میں یہ کہتا کہ انہوں نے مجھ سے کوئی امبیرسنگ سوال یا اس قسم کا, بلکہ کہا کہ بھول جائے ہمارا آپ کا تعلق اسی طرح ہے. اس میں یہ کتاب آپ نے لکھی, ہم بھی وہاں موجود تھے, داستان حیات, ایک سولجر کی لائف پہ اور ایک سیاستدان کی لائف پہ. لیکن آپ یہ مطلب میں نے تھوڑا سا اس پہ جو آبزرو کیا وہ یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تو شاید مسلط کے تحت آپ نے نہیں لکھی یا ہاتھ ہلکا رکھا آپ نے. نہیں, بات دو چیزیں اس میں. ایک, میرا سٹائل نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو نہ ہوں ان کو بلیم کریں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں. دس از ناٹ مائی سٹائل. میں اپنی ویکنیس بھی جانتا ہوں. دوسرا یہ ہے جی کہ اتنے انسیڈنٹس ہیں میری لائف میں, کہیں میں گواہ ہوں, کہیں میں بصر ہوں, کہیں کردار ہوں, چھوٹا موٹا. بالکل, اور ایسے ایسے سبجیکٹ ہیں کہ اس پہ ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. اس لیے میں نے اپنی عام سی اردو میں ایک صاحب کو لے کے بٹھا کے تو ان کو مختصراً لکھا ہے. ٹھیک, اور اگر ضرورت پڑی تو اضافی ایڈیشن میں انشاءاللہ اضافی ایڈیشن یقیناً. بہت شکریہ جنرل مجید ملک, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, جنرل مجید ملک صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کی کتاب کی روشنی میں. ہم بھی وہاں موجود ہیں. کتاب 6 مارچ کو مارکیٹ میں آ جائے گی. اس کو پڑھنے والی کتاب ہے, خاصی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں, اور ایک پروگرام میں تو اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے, لیکن میں نے کوشش کی کہ کچھ اس میں سے حصے اٹھا کے ان سے جنرل صاحب سے بات کی جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا میرا. شہزاد رضا کو اجازت دیجیے, دیکھتے ہیں.